اس واقعے سے آپ اندازہ لگائے کہ بندہ جب اللہ رب العزت سے بار بار وہ جب دعائیں کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. چاہے بندہ عجلت کے اندر یہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وقت لگے کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وقت کے ایک بڑے شیخ الحدیث امام احمد ابن حنبل، آپ حضرات نے بھی نام ان کا سنا ہوگا، حدیث کے بڑے امام اور فقہ کے 4 بڑے بڑے امام میں سے ایک ہے امام احمد ابن حنبل. بہت مشہور شخصیت تھی، بہت بڑے اللہ والے تھے. یہ واقعہ لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب مناقب امام احمد کے اندر. فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سفر کے لیے نکلے، کوئی ساتھ میں نہیں تھا. ایک گاؤں میں پہنچے، اس گاؤں کے اندر ٹھہرنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملی، نہیں رک پائے. اب رات ہو گئی، رات میں رکے تو کہاں رکے، تو ایک مسجد دیکھی تو مسجد کے اندر جا کے ٹھہر گئے. جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے سونے کے لیے تو جو دربان لوگ گھومتے ہیں نا، دربان سیکیورٹی کے لوگ، تو گاؤں کے اندر سیکیورٹی کے لوگ گھوم رہے تھے، بادشاہ کی طرف سے مقرر تھے. وہ گھومتے گھومتے اس مسجد کے پاس آیا، دیکھا کہ ایک مسافر ہے سویا ہوا ہے مسجد میں. انہوں نے باہر نکالا کہ باہر نکلو، یہاں سے باہر نکلو، یہاں رہنے کی گنجائش نہیں. اب امام محمد ابن حنبل نے عاجزی کی لیکن وہ مانے نہیں. حضرت باہر نکل گئے اور جو مسجد کا باہر کا جو دالان تھا، یعنی صحن جس کو بولتے ہیں دہلیز، وہ دہلیز کے اوپر لیٹ گئے کہ یہی سو جاتا ہوں. دربان اندر سے سب بند کر کے آیا، باہر آیا، دیکھا کہ یہ تو یہاں باہر بیٹھے ہوئے. بہت سخت دل تھا، اس نے کہا یہاں سے بھی اٹھو. پہچانتا نہیں تھا امام محمد ابن حنبل کو. یہ لوگ بہت سادہ دل ہوتے تھے اور حلیے کپڑے وغیرہ بھی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی پہچان سکے. اب ان کو وہاں سے بھی اس نے اٹھایا اور اٹھا کے اب وہ حضرت عاجزی کر رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. غصے میں اس نے حضرت کے پیر کو پکڑا اور پیر پکڑ کے گھسیٹ کے روڈ تک، یعنی جو راستہ تھا وہاں تک کھینچ کے لے گیا، وہاں چھوڑ دیا. اتفاق یہ کہ اس مسجد کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں ایک دکان تھی کھانے کی، جہاں کھانا پکتا تھا. اس بندے نے دیکھ لیا کہ وہ ایک مسافر آدمی ہے، کوئی غریب آدمی دکھ رہا ہے، تو وہ آیا اور حضرت کے پاس آ کے بولا کہ حضرت یہ آپ ہمارے یہاں آ جاؤ، میرے جو دکان ہے اس کے اندر لیٹ جاؤ، مسجد میں نہیں لیٹنے دے رہے. تو اب حضرت وہاں پر گئے اور جا کے اپنا بستر جو تھا، جو تھیلی تھی، وہ تھیلی رکھی اور اس کے اوپر سر رکھ کے سونے لگے. تو حضرت نے نظر دوڑائی کہ یہ طباخ جب کھانا پکا رہا ہے تو کھانا پکاتے وقت روٹی آٹا گوندھ رہا ہے یا روٹی پکا رہا ہے یا تندور میں ڈال رہا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر ذکر جاری ہے، بس وہ ذکر پڑھتے جا رہا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عرب میں تو ایسے بھی ذکر کی بہت عادت ہوتی ہے، تو یہ لوگ ذکر کے ایسے عادی تھے. اب یہ پڑھتا ہی آ رہا ہے، پڑھتا ہی آ رہا ہے. تو حضرت نے پوچھا بھائی تو تھکتا نہیں ہے؟ کہا نہیں، میری عادت بن گئی ہے، میں کہ کتنے زمانے سے ایسا کر رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے میرا یہ عمل ہے. کہ حضرت نے پوچھا کہ ارے بھائی دیکھو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ نیکی کا اثر جو ہے نا دنیا کے اندر نقد 5 چیزوں سے ملتا ہے. کوئی بھی نیکی کرے تو 5 اثر ہوتے ہیں. سب سے پہلا چہرے پر نور ہوتا ہے. کوئی بھی نیکی کرو تو چہرے پر کیا آتا ہے؟ نور آتا ہے. نمبر 2 دل کے اندر سرور آتا ہے، خوشی. نمبر 3 رزق کے اندر وسعت یعنی برکت، رزق میں برکت آتی ہے. اور نمبر 4 اولاد صالح بنتی ہے. جب آدمی نیکی کرتا ہے نا تو اس کی اولاد کے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے. اور نمبر 5 نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت آتی ہے. یہ دنیا میں نقد 5 انعامات ہیں، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ایک تو چہرے پر نور، دل میں سرور، رزق میں برکت، اولاد صالح بنتی ہے، اور 5واں نیک لوگوں کے دل کے اندر اس کی محبت. اب گناہ کے اندر اس کا بالکل اپوزٹ لے لو. چہرے کے اوپر سے
بدصورتی، دل کے اندر بے چینی، رزق کے اندر تنگی، پریشان حال، اور اولاد صالح نہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر بغض۔ بہرحال حضرت نے پوچھا بھائی تو اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، اتنے سال سے تو یہ عمل کر رہا ہے، تیرے کو اس کا کیا ثمرہ ملا؟ تو اس نے ایک لفظ میں یہ کہا کہ حضرت یہ ثمرہ ملا کہ میں نے جو بھی دعا کی، اچھا وہ حضرت کو نہیں پہچانتا تھا، وہ ابھی تک حضرت کو نہیں پہچان رہا ہے، بس یہ سمجھ رہا ہے کوئی مسافر ہے، بزرگ آدمی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے جو بھی دعا مانگی اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت نے میری دعا قبول فرمائی، اللہ نے میری دعا ضرور قبول فرمائی، لیکن ایک دعا ایسی باقی رہ گئی ہے جو میں مانگ رہا ہوں، ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ اس کو پوچھا اچھا بھائی کیا دعا ہے وہ؟ تو اس نے یہ کہا میں یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ وقت کے بڑے شیخ الحدیث احمد ابن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے، میری زیارت ہو جائے، امام احمد ابن حنبل سے میری ملاقات اور زیارت ہو جائے۔ تو امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ارے بھائی ہاں انا احمد ابن حنبل، یہ میں احمد ابن حنبل تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں احمد ابن حنبل تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیری دعا نے مجھے گھسیٹ کر تیری دکان تک پہنچایا ہے۔ کہاں تک پہنچایا؟ گھسیٹ کے، پیر گھسیٹ کے، میں تو مسجد میں قیام کیا ہوا تھا، پیر گھسیٹ کے مجھے تیری دکان تک پہنچایا ہے۔ اندازہ لگاؤ ایک وقت کے شیخ الحدیث کو ایک طباخ کی دعا اس کی دکان تک پہنچا رہی ہے۔ آدمی کا مقام کسی کو معلوم نہیں، اللہ رب العزت کے پاس کیا مقام۔